هنالك كان الناس يقولون له، وہاں لوگ اس سے کہہ رہے تھے، یعنی صلی اللہ بن جبیر سے جب وہ اپنے بچے کو بیچنے کے لیے لوگوں کے پاس پیش کر رہے تھے تو لوگ سوال کر رہے تھے فَلِمَ لَا تُمْسِكُهُ عَلَيْكَ إِذًا، جب یہ خوبیاں ہیں، یہ اس کے خاندان ہے، یہ تمام خوبیاں اس کے اندر جمع ہیں، تب تم اسے اپنے پاس کیوں نہیں روک لیتے؟ فَلِمَ لَا تُمْسِكُهُ عَلَيْكَ إِذًا، تب تم اس کو اپنے پاس کیوں نہیں روک رکھتے؟ فیقول، تو وہ کہتے انما انفقت من المال فیہ احب الی وآثر عندی منہ، یقیناً جو مال میں نے اس میں خرچ کیا ہے وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب اور میرے نزدیک زیادہ قابل ترجیح ہے۔ وماذا اصنع بصبی، میں ایسا بچہ لے کر کیا کروں گا، ایسے بچے کے ساتھ میں کیا کروں گا، لا احسن القیام علیہ، جس کی میں اچھی نگرانی نہیں کر سکتا، ولا يحسن هو ان يقوم على نفسه، اور نہ ہی وہ خود کی نگرانی اچھی کر سکتا ہے، دیکھ ریکھ کر سکتا ہے۔ ولیس لی اہل اکیلہ الیہ، نہ میرے گھر والے ہیں کہ میں اسے ان کے حوالے کر دوں۔ والصبی مع ذلک ذکیل القلب صناع الید موفور النشاط، بچہ اس کے باوجود ہوشیار و ذہین ہے، ماہر ہے اور بھرپور نشاط کا حامل ہے۔ ان صلحت حالہ واصاب من الطعام ما یقیم اوجہ، اگر اس کی حالت درست ہو جائے اور اتنا کھانا پالے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ انظروا الی عینیہ، اس کی نگاہوں کو دیکھو، کیف تدوران، کیسے گھوم رہی ہیں، ولا تکادان تستقران علی شیء، اور وہ کسی چیز پر ٹھہر نہیں رہی۔ انہ سریع الحس، وہ تیز حس کا مالک ہے۔ یخطف ما یرى، جو دیکھتا ہے اسے اخذ کر لیتا ہے، دون ان یثبتہ، بغیر اس کے تحقیق کے ساتھ جانے ہوئے۔ وانظروا الیہما، اور نگاہوں کو دیکھیے اس کی، کیف تتوقدان، کیسے روشن ہے، کأنہما جذوتان، گویا کہ وہ دہکتا ہوا انگارہ ہو۔ ولكن الناس كانوا يسمعون ويضحكون وينصرفون ويتركون سلاما وفي قلبه حسرة على ما انفق من مال وعلى ما كان يرجو من الربحين، لیکن لوگ سنتے تھے، ہنستے تھے، واپس ہو جاتے تھے اور سلام کو اس حال میں چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے دل میں حسرت برقرار رہتی جو مال اس نے خرچ کیا اس سے متعلق اور جو اسے نفع کی امید تھی اس سے متعلق۔ لیکن لوگ سنتے تھے اس کی بات کو، ہنستے تھے، لوٹ جاتے تھے، انصرفون، لوٹ جاتے تھے، وَيَتْرُكُونَ السَّلَّامَ، اور سلام کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ وفی قلبہ حسرۃ علی ما انفق من مال، اور اس کے دل میں جو مال خرچ کیا اس کی حسرت برقرار رہتی، وعلی ما کان یرجو من ربح، اور جو نفع کی امید رکھتا تھا وہ اس کی بھی حسرت برقرار تھی۔ وتمر ثبیتۃ بنت یعار الاوسیہ، ثبیتہ بنت یعار الاوسیہ نامی خاتون سلام ابن جبیر کے پاس سے گزرتی ہیں، ذات ضحیٰ، وقت چاشت، وهو یرضع صبیہ هذا فی اسواق یثرب، اس حال میں کہ سلام اپنے اس بچے کو یثرب کے بازاروں میں پیش کر رہا تھا۔ فلا تکاد تنظر الی الصبی حتی ترحمہ، وہ بچے کو دیکھ ہی نہیں پاتی، دیکھتے ہی وہ اس پر رحم کرنے لگتی ہیں، رحم ان پر آ جاتا ہے۔ ثم لا تکاد تطیل النظر الیہ حتی تقع فی قلبها الرغبہ فی شرائہ، اسے دیر تک دیکھ نہیں پاتی ہیں کہ ان کے دل میں اس کے خریدنے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہاری بات ارے سمجھ گئے؟ قال ثبیتہ نے کہا مسم صبیک ھذا یا ابن جبیر، اے جبیر کے بیٹے، اب آپ کے اس بچے کا کیا نام ہے؟ قال سلام نے کہا زعم من باعہ لی من بنی کلب ان اسمہ سالم، جس نے مجھے بنو کلب کے جس شخص نے مجھے بیچا ہے، من باعہ لی من بنی کلب، کہ بنو کلب کے جس شخص نے مجھے بیچا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا نام سالم ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کا سالم، اس کا بیان ہے کہ اس کا نام سالم۔ قالت سبیتہ نے کہا سالم بن من، کس کا بیٹا سالم؟ سالم تو نام ہے، اس کے ابا کا نام بتاؤ، نہیں بات۔ قال سلام کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس لیے کہ عربوں کے یہاں نسب اور حسب کا بڑا خیال ہے، جب بھی کسی کا نام لیا جاتا تو باپ کا نام پہلے ذکر کرتے تھے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ انسانی نسب باپ سے چلتا ہے اور غیر انسانی جو مخلوقات ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، ان کے باپ بدلتے اما نہیں بدلتے، اور مرد انسانوں میں باپ بدلتا رہتا ہے۔
سمجھ آئی بات؟ اس لیے ایک وقت میں کئی شادیاں ہو سکتی ہیں مختلف خواتین سے، لیکن مختلف ایک خاتون کے مختلف شوہر نہیں ہو سکتے، کیوں؟ نسب کا اختلاط کا مسئلہ ہے۔ حکومت نے بھی بڑی خاموشی کے ساتھ ہندوستانی کاغذات میں خواتین کو سرپنچ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا؟ تاکہ زنا کے دروازے کھل جائیں۔ جب لڑکا اس کا غیر ثابت النسب ہوگا، باپ نہیں ہوگا، تو باپ کی ضرورت ہی نہیں، سرپنچ اماں ہے تو ساری اولادیں ان کی حکومتی جو ہے چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جس طرح کیا زنا کے دروازے خاموشی سے، بڑی جو ہے حکمتیں اور بڑی جو ہے خاموشی کے ساتھ یہ سب چیزیں ایجاد کی۔ تو شریعت نے اور اسلام نے ہمیشہ نسب کا بڑا خیال رکھا ہے، اس لیے عدت کا نظام بھی بنایا ہے۔ شادی طلاق ہو جاتی ہے تو عدت جو ہے اس کو گزاری جائے، اور عدت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اگر یہ ہوا کہ بھائی عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر عدت کی کیا ضرورت ہے، تو اس میں جدائی کے غم کا اظہار ہے۔ سمجھ رہی بات؟ تو دو سبب سے عدت ہے، ایک تو حمل کا پتہ لگانا، دوسرے غم جدائی کا اظہار کرنا۔ اور کوئی کہے کہ بھائی مشین سے ٹیسٹ کر لو، بچہ نہیں ہے تو شادی کر لینا چاہیے، تو دوسرا سبب موجود ہے، وہ کیا ہے؟ جدائی کا غم۔ تو شریعت میں نسب کا بڑا خیال ہے، اور یہ انسانی فطرت میں بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ عربوں کے کسی بھی مصنف کا نام دیکھیں گے، اس کے باپ کے ساتھ اس کا نام اس کے باپ کے ساتھ ضرور، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں۔ یہ ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے صرف لڑکے کا نام ہوتا ہے، جس شخص کا نام ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں یہ چیز ان کی فطرت میں ہے، کسی کا نام ہوگا اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام، ابن فلاں ابن فلاں۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کا نام ہے وہ اپنا نام ہٹا دیتا ہے، اپنے باپ کے نام ابن فلاں، ابن فلاں، ابن فلاں۔ باپ کا نام ہوگا تو خود بخود ہم جانے جائیں گے، اپنا نام ہٹا دیتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں یہ رواج ہے، اپنا نام لکھتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھتے۔ نہیں بات؟ چلیے دیکھیے کیا لکھا ہے۔ لیکن اشتریتہ من کلبی یسمى معقلا، لیکن میں نے ایک کلبی شخص سے خریدا ہے جس کا نام معقل تھا۔ زعم لی ان اسرتہ اسرۃ شریفۃ، میرے سامنے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا خاندان، اس بچے کا خاندان ایک شریف خاندان۔ اقبلت، اور پورا پیچھے پڑ چکا ہے، من استخر واستقرت فی الابلہ، یہ پوری بات کہہ دی۔ قال صبیح نے کہا اقبلت من استخر، ابھی اس نے کہا تھا اقبلت، تو صبیح نے کہا کہ اقبلت من استخر، وہ خاندان استخر سے چلا۔ فنزلت الابلہ، ابلہ میں قیام کیا۔ وزارات النبطہ، وہاں کے کسانوں سے مزارعات کی، کھیتی کسانی کا معاملہ کیا۔ وصرفت تجارتها فی اطراف العراق، عراق کے علاقوں میں اپنی تجارت کو جو ہے چلایا، حرکت دی۔ قد حفظنا ذلك عن ظہر قلب، ہم نے اسے تو زبانی یاد کر لیا ہے۔ فإنی لہ مشتری، میں اسے خریدنے والی ہوں۔ فبکم تبیعہ منی، تم اسے مجھے کتنے میں بیچو گے؟ قال سلام نے کہا وقد ابتسم قلبہ، اس کا دل مسکرایا، ورضیت نفسہ، اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ لیکنہ استبقى فی وجہہ الجد والحزن، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی کو اور احتیاط کو برقرار رکھا، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ ہم اندر سے خوش ہو گئے، میرا بال بک گیا۔ سمجھائی بات؟ اس نے کیا کہا؟ فإنی لا أريد إلا ما أديت من ثمن، میں تو بس وہی چاہتا ہوں جو ثمن ادا کیا۔ لا أريد إلا ما أديت من ثمن وما أنفقت عليه، اور جو میں نے اس پر خرچ کیا ہے خریدنے کے دن سے، منذ اشتریتہ، خریدنے کے وقت سے۔ وتتصل المساوة بينهما بينها وبينهم، دونوں کے درمیان بھاؤ تاؤ چلتا ہے۔ وتعود، اور وہ اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ وقد ربح اليهودي، اس حال میں کہ یہودی کو فائدہ ہوا، فاحسن ربح، تو اچھا فائدہ ہوا، اچھا فائدہ اٹھایا، نفع اٹھایا۔ وربحت هي بشراء هذا الصبي ربحا، اور سبیتہ نے اس بچے کو خرید کر ایسا نفع حاصل کیا، ایسا فائدہ اٹھایا، لا يقوم بالدراهم ولا بالدینار، نہ اس کی قیمت دراہم سے لگائی جا سکتی اور نہ دنانیر سے لگائی جا سکتی۔ ذالک انہا، وہ کیا تھا وہ نفع؟ انہا لم تشتری متجرۃ ولا مبتغیۃ کسبا، کہ سبیتہ نے اس بچے کو نہ تو تجارت کی غرض سے خریدا ہے اور نہ کمائی کی تلاش میں، کمائی کی کوشش میں۔ وانما آثرت بشرائه الخیر والبر والمعروف، انہوں نے اس کو خرید کر کے نیکی، بھلائی اور خیر کا ارادہ کیا، خیر کو ترجیح دیا ہے۔ لم ترد الا شيء آخر، ان کا کوئی اور چیز کا ارادہ نہیں۔ وكانت تقول لنفسها في نفسها، اپنی ذات سے اور اپنے آپ میں کہہ رہی تھی، وہی عائدۃ بالصبی داریہ، اس حال میں کہ وہ اپنے بچے کو گھر واپس لے کے آ رہی تھی۔ کیا کہا؟
بعدا لهذه الحیات، ایسی زندگی کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، التي لا يرحم الانسان في الانسان، جس میں انسان پر رحم نہ کرے، ولا يرأف القوي فيها الضعيف، اور نہ اس میں طاقتور کمزور پر شفقت و مہربانی کرے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ولا ترق فيه القلوب، اور نہ دل نرم ہو ماں کے ساتھ ماں پر، حين تفقد صبیہ، جب وہ اپنے بچے کو کھو دے، وللصبی، اور بچے پر دل رحم نہ کرے، نرم نہ ہو، نہ پسیجے، حين ينشأ لا يعرف لنفسه أما ولا أبا ولا فصيلا يأوي إليها، جس وقت وہ پروان چڑھ رہا ہو تو اپنا نہ تو کوئی باپ جانتا ہے، نہ ماں جانتا، نہ کوئی خاندان جانتا ہے جس کی جانب وہ جا کر پناہ لے. وَكَانَتْ تَقُولُ لِنَفْسِهَا فِي نَفْسِهَا، وہ اپنے آپ سے اپنے آپ میں کہہ رہی تھی، وہی عائدۃ بالصبی الی دارها، اس حال میں کہ بچے کو اپنے گھر لے کر جا رہی تھی. لو ان لی صبیا مثلہ، اگر میرے بھی اسی جیسا کوئی بچہ ہوتا، اگر میرے بھی اسی جیسا کوئی بچہ ہوتا، فعاد علیہ العدول، اور زیادتی کرنے والے اس پر زیادتی کرتے، ومضوا به فی غیر مذهب من الارض، اور اسے کسی دوسری زمین لے کے چلے جاتے، کیف کنت القی ذلک، کیسے میں اس کا سامنا کرتی، کیسے میں اس کو جھیلتی، وکیف کنت احتمل، اور کیسے میں اس کو برداشت کرتی، او اصبر علیہ، اور اس پر صبر کرتی، وهل كنت اسلو عن صبی آخر الدهر، کیا میں زمانے بھر بچے کو بھلا دیتی، سلاعنا ان کے معنی تسلی پانا، بھلا دینا، غم کا غلط ہو جانا، غم ختم ہو جانا. لو کان لی صبی مثلہ، اگر میرے اسی جیسا کوئی بچہ ہوتا، وعد علیہ العادون، ہیہات، کہہ رہے ہیہات، دوری ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. وعد علیہ العادون، اور اس پر زیادتی کرنے والے زیادتی کرتے، وذهبوا به في غیر مذهب من الارض، اور اسے کسی دوسری سرزمین لے کر چلے جاتے، لذکرتہ، تو میں اسے یاد کیا کرتی، مصبحۃ و ممسیۃ، صبح شام، ولذکرتہ، اسے یاد کرتی، یقظہ و نائمۃ، سوتے اور جاگتے. ٹھیک ہے، ولتبعتہ نفسی، اور میرا دل اس کے ساتھ لگا رہتا، وذهبت فی تصور حالی المداحی، اور اس کی حالت کے تصور میں میں طرح طرح کا طریقہ اختیار کرتے، ولما اطمأننت للعیش ولا نعمت بالحیات ولا استمتعت بطیبات هذه الدنیا، اور نہ میں زندگی سے مطمئن ہوتی، اور نہ زندگی سے میں خوش ہوتی، اور نہ میں اس دنیا کی پاکیزہ چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتی اور فائدہ اٹھا سکتی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وکانت ترى ام الصبی، تصور کر رہی ہیں کہ وکانت ترى ام الصبی، وہ بچے کی ماں کو دیکھ رہی تھی، وقد انتزع منها ابنها، اس حال میں کہ اس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا، وهي تشهد انتزاعه، اور وہ ماں اس بچے کے چھیننے کو دیکھ رہی، کیا برداشت کرے گی، کیا حال ہوگا اس کا. او اختطف ابنها، یا اس کا بچہ اچک لیا گیا، وهي لا ترى اختفاءه، اور یہ اس کے اچک لینے چھین لینے کو دیکھ نہیں گئی. کئی وکانت ترى تولها تلك الام، وہ اس ماں کے غم کو، غمگین ہونے کو دیکھ رہی تھی، وتفجعها، اس کے تکلیف محسوس کرنے کو دیکھ رہی تھی، وحسرتها، اس کی حسرت کو، التي لا تخمد، جو ختم نہ ہونے والی، ولوعتها، اس کی سوزش، اس کی جلن، التي لا تنطفئ، جو بجھنے والی نہیں، ودموعها الذي لا تغيض، اور اس کے آنسوؤں کو جو کم اور ختم ہونے والا نہیں. وكانت تقول نفسها في نفسه وهي عائدة بالصبي إلى داره، وہ بچے کو اپنے گھر لے کر لوٹتے ہوئے اپنے آپ سے اپنے اندر اپنے دل میں کہہ رہی تھی، هذا غلام، یہ ایسا لڑکا ہے، قد اختطف من ملک کسرا، یہ ایسا لڑکا ہے جو کسرا کی بادشاہت، کسرا کے ملک سے چھین لیا گیا ہے. لم يستطع جند کسرا ان يحموه، کرے کسرا کے فوجیوں نے اسے بچانے کی استطاعت نہیں رکھی، ولا ان يرد عنه العادیات، اور نہ اس سے تکلیفوں کو دور کر سکے. فکیف بنا نحن فی یثرب، ہمارا یثرب میں کیا حال ہوگا جب کسرا جیسا بادشاہ، اس کی بادشاہت میں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ بچہ چھین لیا گیا، اس کو بچا نہیں جا سکا، تو یثرب کی حکومت اور یثرب کے اندر کیا حال ہمارا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں. هذه المدینہ الخائفہ، کہ یہ وہ شہر ہے جو ڈرا ہوا ہے، اور جسے یہودی اور عربی لوگ گھیرے ہوئے ہیں، من جمیع اقطارها، تمام علاقوں سے، تمام گوشوں سے. سمجھائی بات؟ والتي يصل بعض اهلها الصيف على بغدیہ، جس کے باشندے
بعض پر ایک دوسرے پر تلوار کو کھینچ لیتے ہیں، سونت لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں اور بے نیام کر دیتے ہیں۔ سننا رہی بات۔ والتي لا يأمن أهلها أن تدور عليهم دائرة، اور جس کے باشندے، جس کے رہنے والے اس بات سے معمول نہیں ہیں کہ ان پر کوئی آفت آ جائے، او تنبہم نائبہ، یا کوئی مصیبت حادثہ پیش آ جائے، او یلم به خطب من خطوب، یا ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ علم به ای نزل، خطب جمع خطوب، آفت، پریشانی، مصیبت، حادثہ، واقعہ وغیرہ۔ فلما بلغت الدار، جب وہ گھر پہنچی، واستقرت فیہا، وہاں ٹھہری، قالت لنفسها فی نفسه، تو اپنے آپ سے اپنے دل میں کہا، ہیہات، دوری ہو، بعید تر ہو یہ بات، ان اتخذ الازواج، کہ میں شوہروں کو اختیار کروں، شادی کروں۔ چھوڑ گیا؟ اچھا۔ وعنت بالصبی، اور انہوں نے بچے کی توجہ دی، بچے کو توجہ دیا، حتی امینہ بعد خوف، یہاں تک کہ بچہ خوف کے بعد معمون ہو گیا، امن سے ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ وانس بعد وحشت، اور وحشت و خوف کے بعد پرسکون مانوس ہو گیا۔ وطعم بعد جوع، اور بھوک کے بعد کھانا کھا لیا۔ قالت لنفسها فی نفسه، اپنے آپ سے اپنے آپ میں انہوں نے کہا، ہیہات، دوری ہو، بعید تر ہو یہ بات، ان اتخذ الازواج، کہ میں کو اختیار، یعنی شادی کروں، او ان یکون لی من الولد، یا میرے کوئی لڑکا ہو، من یصیبہ مثل ما اصاب هذا الصبی، جسے اس طرح کی مصیبت پہنچے جو اس بچے کو مصیبت پہنچی ہے۔ ومن اذوق فيه من الحزن والحزن والثقل والثقل مثل ما ذاقت في هذا الصبي امه تلك الفارسیہ ونساء امثالها كثير، یا دوری ہو، بعید تر یہ بات ہو کہ ایسا میرے پاس بچہ ہو جس میں غم کو اور اولاد کے کھونے کی تکلیف کو جھیلوں، جس طرح کی اس فارسی خاتون نے اس بچے کے تعلق سے سہا ہے، جھیلا ہے۔ وَنِسَاءُ أَمْثَالِهَا كَثِيرٌ، یعنی اس جیسی عورتیں بہت ہیں۔ لو استجابت الحیات لثبیتہ، اگر زندگی ثبیتہ کے ساتھ وفا کرتی، ساتھ دیتی، لانفقت ایامها معنیتا بهذا الصبی الفارسی، تو وہ اپنے دن کو، اپنے زندگی کے ایام کو خرچ کرتی، گزارتی اس ایرانی بچے کی توجہ دیتے ہوئے۔ ولا اتخذته لنفسها ولدا، اور وہ اسے اپنی اولاد بنا لیتی، او شیئا یشبه الولد، یا بچے کے مشابہ کوئی اور چیز، کوئی اور مقام لینے والا شخص بنا لیتی۔ لیکن الناس یقدرون ویدبرون، لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں اور تدبیریں کرتے ہیں۔ والایام تجری علی غیر ما قدروا ودبروا، اور زمانہ لوگوں کے اندازے اور تدبیر کے خلاف چلتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے۔ آگے چلیے۔